بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہفتہ نمبر 4 جو ہے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آپ کی جو ہے وہ ساری کاپیز سپتمبر کے فرسٹ ویک پہلے ہفتے میں چیک ہونے کے لیے اسکول میں آئیں گی، تو اپنا تمام کام کمپلیٹ کر لیجئے گا، انڈیکس، ٹائٹل پیج، اور بہت ورک جو ہے بہت صفائی سے کیجئے گا تاکہ آپ کے 1 سپتمبر سے یعنی کہ سپتمبر کے فرسٹ ویک میں آپ کا جو ہے سارا ورک چیک ہو جائے۔ اب ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا گرمی کی چھٹیاں اور مشقی کام کیا ہے، کر چکے ہیں۔ اب ہم یونٹ نمبر 2 کے سبق نمبر 2 میرے ہمسائے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق جغرافیائی لحاظ سے بہت معلوماتی ہے۔ اس میں ہمیں ہمارے سبق کے بارے میں، ہمارے ہمسائے ممالک کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے اور سمتیں بھی بتائی گئی کہ کون سا ملک، کون سا ممالک کس سمت میں واقع ہے، اور یہ تمام باتیں ہمارا ملک پاکستان ہمیں بتا رہا ہے۔ تو آئیے اس چارٹ کے ذریعے کچھ آپ پڑھیں گے۔ بر اعظم، پہلے بر اعظم، اس چارٹ کے ذریعے آج ہم پڑھیں گے بر اعظم کی تعریف۔ بیٹا بر اعظم، بر ہوتا ہے خشکی، اعظم بڑے، اس کی تعریف ہمیں پڑھنا ہے۔ خشکی کے بہت بڑے ٹکڑے کو بر اعظم کہتے ہیں۔ دنیا کے 7 بر اعظم ہیں جن کے نام انٹارکٹیکا، ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ، یورپ، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ ہیں۔ یہ 7 بر اعظم ہیں ہمارے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان کے پڑوسی ممالک، یعنی کہ پڑوسی ہمسائے ممالک کی تعداد 4 ہے جن کے نام چین، افغانستان، ایران، بھارت ہیں۔ چین، اب چین کی خاصیت ہم پڑھتے جائیں گے کیا کیا چیزیں۔ چین پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ چین میں ایک ہی قوم آباد ہے، اس کی زبان چینی ہے، اس کی آبادی 1.25 ارب سے زیادہ ہے، اس کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ افغانستان کی اب خاص چیزیں، پاکستان کے مغرب میں واقع ہے۔ افغانستان میں زیادہ تر پشتو، دری اور فارسی زبانیں بولی جاتی ہیں، اس کا دارالحکومت کابل ہے۔ ایران پاکستان کے مغرب میں واقع ہے، یہاں زیادہ تر فارسی اور پشتو بولی جاتی ہے، دارالحکومت تہران ہے۔ بھارت پاکستان کے مشرق میں واقع ہے، وہاں بہت سی قومیں آباد ہیں، وہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، مثلاً ہندی، پنجابی، گجراتی، بنگالی، مراٹھی، ملیالم وغیرہ۔ بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی ہے۔ اب ان چاروں ہمسائے ممالک میں 2 مسلم اور 2 غیر مسلم ممالک ہیں۔ تو یہ تو آپ کے چیپٹر کی ہو گئی وضاحت، جو تھوڑی سی بتائیے کہ بر اعظم ہمارے کتنے ہیں، 7 ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک 4 ہیں۔ جو اب ہم اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، ہمارا چیپٹر ہے ہمارے میرے ہمسائے۔ اب ہم میرے ہمسائے کی ہم بلند خوانی کریں گے تفصیل سے۔ ہمارے سبق کا نام ہے میرے ہمسائے۔ یہ نقشہ بنا ہوا ہے پاکستان کا۔ اسی طرح آپ کو بیٹا ٹائٹل جب بنائیں گے، آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے، ہر سبق شروع کرنے سے پہلے آپ جب کام کرتے ہیں تو اس کا ٹائٹل پیج بھی بناتے ہیں، تو آپ میرے ہمسائے کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، اور ٹائٹل پیج بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہی برابر والے پیج پہ یہ نقشہ بھی بنا دیں گے آپ۔ یہ سمت ہے، شمال، مشرق، جنوب، مغرب، یہ ہماری کیا ہیں، یہ سمتیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی بلند خوانی کی طرف۔
میں پاکستان ہوں، میں ایشیا میں واقع ہوں، جو سب سے بڑا میں پاکستان ہوں، میں ایشیا میں واقع ہوں، جو سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ خشکی کے بہت بڑے ٹکڑے کو بر اعظم کہتے ہیں۔ دنیا میں کل 7 بر اعظم ہیں۔ ایک بر اعظم میں چھوٹے بڑے بہت سے ممالک ہوتے ہیں۔ میرے ہمسایہ ممالک بھارت، چین، افغانستان اور ایران ہیں۔ میں ان ملکوں کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں ان سب ملکوں کے بارے میں بتاتا ہوں کچھ باتیں۔ بھارت، پاکستان کی مشرق سرحد بھارت سے ملتی ہے۔ بھارت کی آبادی تقریباً 1.25 ارب ہے۔ وہاں بہت سی قومیں آباد ہیں۔ وہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، مثلاً ہندی، پنجابی، گجراتی، بنگالی، مراٹھی، ملیالم وغیرہ۔ بھارت میں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ وہاں بڑی تعداد میں مسلمان، سکھ، عیسائی اور بت مت مطلب بتوں کو ماننے والے کے ماننے والے بھی رہتے ہیں۔ بھارت ایک زرعی ملک ہے، جیسے بہت سے دریاؤں کا پانی کھیتی باڑی میں مدد دیتا ہے۔ بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی ہے۔ بھارتی بچے اسکول جاتے ہیں اور اپنے والدین کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ مثلاً دیہات میں رہنے والے بچے زراعت یعنی کھیتی باڑی میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ چین، پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے۔ چین میں ایک ہی قوم آباد ہے اور اس کی زبان چینی ہے۔ چین میں مسلمان اقلیت میں ہیں، یعنی ان کی آبادی کم ہے۔ چین کی آبادی 1.25 ارب سے زیادہ ہے۔ چین رقبے کے لحاظ سے بھی ایک بڑا ملک ہے۔ وہاں پہاڑ بھی ہیں اور دریا بھی۔ یانگزی کیانگ وہاں کا اہم دریا ہے۔ چین کی زیادہ تر آبادی کھیتی باڑی کرتی تھی۔ اب بہت تیزی سے فیکٹریاں اور میلیں بنتی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں یہاں بننے والی سوئی سے لے کر بڑے جہاز تک خریدے جا رہے ہیں۔ اس کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ چینی بچے اپنے والدین کی طرح محنتی اور صحت مند ہوتے ہیں۔ پڑھائی اور کام کاج کے بعد کھیل کود کا دل بہلاتے ہیں۔ افغانستان، پاکستان کے مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کا عام پیشہ زراعت، تجارت اور کان کنی ہے۔ افغانستان میں زیادہ تر پشتو، دری اور فارسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آبادی کی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ دارالحکومت کابل ہے۔ افغان بچے خوبصورت اور صحت مند ہوتے ہیں۔ وہ بہت محنتی اور بہادر ہیں۔ ایران، پاکستان کی مغربی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ یہاں زیادہ تر فارسی اور پشتو بولی جاتی ہیں۔ ایران قدیم ترین تہذیب رکھنے والا ملک ہے۔ پہلے اس کا نام فارس تھا۔ یہ ملک زرخیز زمینوں اور پہاڑی علاقوں
پر مشتمل ہے۔ یہاں بھی عام پیشہ کھیتی باڑی، تجارت اور کان کنی ہے۔ پیٹرولیم یہاں کی اہم پیداوار ہے۔ ایرانی باشندوں کی اکثریت مسلمان ہیں۔ دارالحکومت تہران ہے۔ ایرانی بچے نہایت خوبصورت اور چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے بیٹا، یہ دو جو ہے ہمارے ممالک، افغانستان دیکھیں یہاں آبادی کی اکثریت میجورٹی مطلب مسلمانوں کی ہے، یہاں پر دیکھیں اکثریت ایران میں مسلمانوں کی ہے۔ افغانستان اور ایران دو مسلم ممالک ہیں اور باقی یہ کیا ہے، وہ غیر مسلم ممالک ہیں۔ اب اس کے آپ نے بلند خوانی کے بعد آپ آسانی سے اپنی مشقی کام کر سکیں گے۔ آئیے بیٹا ہم الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ الفاظ معنی، یہ آپ کا کتاب پر بھی ہے اور آپ کو اسکول کی طرف سے بیٹا مہیا کیا گیا آپ کو کنٹینٹ، آپ اس کے پیج نمبر 19 پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو الفاظ کے معنی مل جائیں گے۔ براعظم، زمین پر خشکی کا بڑا ٹکڑا۔ براعظم، زمین پر خشکی کا بڑا ٹکڑا۔ زرخیز، پودے اگانے کے لیے موزوں زمین۔ زرخیز، پودے اگانے کے لیے موزوں زمین۔ قدیم ترین، بہت زیادہ پرانا۔ قدیم ترین، بہت زیادہ پرانا۔ ہمسایہ، پڑوسی۔ ہمسایہ، پڑوسی۔ اقلیت، تعداد میں کم ہونا۔ اقلیت، تعداد میں کم ہونا۔ تہذیب، رہن سہن اور طور طریقے۔ تہذیب، رہن سہن اور طور طریقے۔ دیکھیں کسی بھی آپ جاتے ہیں کسی بھی ممالک میں، وہاں کا رہن سہن الگ ہوتا ہے، ہر چیز الگ ہو جاتی ہے تو اس کی تہذیب آتی ہے۔ اب ہمارے پاس ہے موروثی سوالات۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ پاکستان براعظم دیش کا حصہ ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ یورپ، ایشیا، افریقہ، امریکہ۔ ایشیا، کون سا حصہ ہے؟ ایشیا بیٹا۔ پاکستان کی مشرقی سرحد دیش سے ملتی ہے۔ ایران، افغانستان، چین، بھارت۔ تو آپ یہاں کیا لکھ دیں گے؟ بھارت۔ تیسرا ہے ہمارے پاس دیش میں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ پاکستان، بھارت، ایران، افغانستان، کس کی اکثریت ہے؟ بھارت۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا ہے چین کا دارالحکومت دیش ہے۔ کابل، کراچی، بیجنگ یا نئی دہلی۔ تو یہاں لکھ دیں گے ہم بیجنگ۔ اسی طرح بیٹا آپ کے خوش خطی ہے، عین اور غین کی درمیانی شکل۔ درمیانی شکل کو کس طرح لکھنا ہے؟ آپ اپنی کتاب پر پیج نمبر آپ کے پاس ہے 41، اس پر آپ لکھیں گے ہدایت، عین اور غین کی درمیانی شکل درست طریقے سے بنائیے۔ جس طرح سے یہاں عین کی شکل بنی ہوئی آپ اسی طرح سے بنائیے۔ اس پر بغیر، بے غین یہ رے، بغیر، بے غین یہ رے، بغیر۔ اور آپ دیکھیے گا کہ لائن کس طرح سے بنی ہوئی ہے یہاں پر۔ اسی طرح یہاں لکھا ہے کعبہ، کاف عین بے، کعبہ، کاف عین بے، کعبہ۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے تعمیر، تے عین میم یہ رے، تعمیر، تے عین میم یہ رے، تعمیر۔ معافی، میم عین الف فے چھوٹیے، معافی، میم عین الف فے چھوٹیے، معافی۔ تو آپ کو یہ خوش خط کرنی ہے اپنی کتاب پر۔ اب ہے ہمارے پاس سوال و جواب۔ سوال و جواب ہے ہمارے پاس، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ یہ دیکھیے بیٹا، یہ ہے آپ کے سوال و جواب، یہ آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 21 پر۔
آپ کے جو اسکول سے کانٹینٹ مہیا کیا گیا ہے آپ کو صفحہ نمبر 21 پر ملے گا. بر اعظم کسے کہتے ہیں؟ بیٹا بتایا بر خشکی، اعظم بڑے. جواب خشکی کے بہت بڑے ٹکڑے کو بر اعظم کہتے ہیں. لائن چھوڑ کر کیجئے گا جس طرح سے کلاس میں بھی ہم کرواتے ہیں. سوال نمبر 2، بھارت کے دارالحکومت کا نام لکھیے. جواب بھارت کے دارالحکومت کا نام نئی دہلی ہے. سوال نمبر 3، چینی بچوں کی خاص بات کیا ہے؟ جواب چینی بچے اپنے ماں باپ کی طرح محنتی اور صحت مند ہوتے ہیں. سوال نمبر 4، افغانستان کے دارالحکومت کا نام لکھیے. جواب افغانستان کے دارالحکومت کا نام کابل ہے. سوال نمبر 5، یہ مضمون کس کی زبان میں لکھا گیا ہے؟ دیکھیں جب ہم نے بلند خوانی کی، آپ اچھی طرح بلند خوانی کریں گے تو یہ سوالوں کے جواب آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کیا ہے، آپ دیکھیں گے سب سے کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان کہہ رہا ہے. تو اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں ہم. یہ مضمون پاکستان کی زبان میں لکھا گیا ہے. سوال نمبر 6، پاکستانی بچے کیسے ہوتے ہیں؟ 2 خوبیاں لکھیے. جواب پہلا پوائنٹ ہم لکھیں گے پاکستانی بچے ذہین اور قابل ہوتے ہیں. دوسرا جدوجہد کرنا پسند کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے آتے ہیں جملے. آپ جملے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو اسکول کی طرف سے جو دیے گئے ہیں کانٹینٹ مہیا کیا گیا ہے آپ وہاں سے بھی بنا سکتے ہیں. سوال نمبر 4، جملے بنائیے. سوال جواب کے فوراً بعد آپ اس کو کیا کریں گے؟ جملے کریں گے. جملے بنائیے. الفاظ جملے، اسی طرح سے آپ جو ہے لائن ڈرا کریں گے، الفاظ لکھیں گے، پھر جملے لکھیں گے. محنتی انسان کبھی بھوکا نہیں رہتا. یا آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں کہ میرے ابو بہت محنتی ہیں، یا پاکستانی جو مزدور ہوتے ہیں وہ محنتی ہوتے ہیں، یہ بھی بنا سکتے ہیں. صحت، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. کھیل، ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے. خوبصورت، میرے پاس ایک خوبصورت بلی ہے. 5واں، زرخیز، پاکستانی زمین بہت زرخیز ہے. یہ تو آپ کے ہو گئے جملے. آپ کے پاس آ گئے ہیں قواعد. قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، قواعد کی تعریف بھی ہم پڑھ چکے ہیں. متضاد الفاظ، متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے الٹ یا مخالف ہوں انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں. متضاد الفاظ ضد بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں اور الٹ بھی ہوتے ہیں. جس طرح سے یہ ہاتھ، یہ دیکھیں، یہ سیدھا اور یہ ہے الٹا. اس طرح سے کر لیں گے، یہ سیدھا اور یہ الٹا. ایسے دن رات، اس طرح سے متضاد الفاظ بنتے ہیں. الفاظ ضد، مشکل آسان، بھاری ہلکی، شام صبح، اندھیرا اجالا، باہر اندر، خوبصورت بدصورت، خوشبو بدبو، دوستی دشمنی، مشرق مغرب. اسی طرح سے آپ چاہیں تو اور مزید متضاد الفاظ بنا سکتے ہیں. آپ اپنی بک میں دیکھ کر، اس میں بھی بہت سارے مل جائیں گے آپ کو، یا آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا متضاد الفاظ کس طرح سے بنتے ہیں، الٹ ہوتے ہیں یا مخالف ہوتے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ بہت آسانی سے یہ کام کر لیں گے. اب ہے آپ کے پاس سوال نمبر 5 ہے، رنگین الفاظ کی ضد بنا کر جملے مکمل کیجئے. یہ آپ کے پاس ہے، میں شام کو نہیں ڈیش آؤں گا. تو میں شام کو نہیں، یہاں ڈیش ڈال کے ہم لکھ دیں گے صبح نہیں آؤں گا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس، احمد باہر جا رہا تھا، بلال ڈیش آ رہا تھا. تو متضاد کرنے ہیں، اس میں بھی ہمیں الٹ بنانے. احمد باہر جا رہا تھا تو اس کا الٹ کیا بن جائے گا؟ اندر. اب ہے ہمارے پاس تیسرا، معلمہ نے ڈیش سوال کو آسان کر کے سمجھا دیا. آسان کا بنائیں گے ہم متضاد، مشکل، میم شین کاف لام، مشکل.
اسی طرح ہمارے پاس چوتھا ہے سردی ہو یا ڈیش، ہر موسم کا اپنا مزہ ہے. تو کیا لکھ دیں گے؟ سردی ہو یا گرمی. اس کا متضاد الٹ کیا بن گیا؟ گرمی. اب ہے ہمارے پاس پانچواں، سورج مشرق سے نکل کر ڈیش میں غروب ہوتا ہے. تو اس کا متضاد الٹ بنائیں گے ہم اس کا مغرب. یا آپ کو جو آپ کے پیج نمبر ہے، آپ کے صفحہ نمبر اس پہ دیکھیں گے 42، اس پر ہوگا رنگین الفاظ کی ضد بنا کر جملے مکمل کیجئے، اور یہی کام آپ کو اپنی کاپی میں منتقل کرنا ہے. یہ والا کام کریں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق کی بلند خوانی سے لے کر وضاحت سب کچھ جتنی بھی چیزیں کروائی ہیں بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا. ڈائری، یہ آپ کی ڈائری ہے. پاکستان کا نقشہ ٹائٹل پیج پر بنائیے. جو آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے، آپ اپنی کاپی کا جب کام کریں گے تو ٹائٹل پیج بنائیں گے. میرا ہمسایہ اس کے برابر میں نقشہ پاکستان کا وہ بنائیں گے. باقی تمام مشقی کام کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا انڈیکس بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو یا کچھ بھی کوئی بھی مسئلہ آتا ہے ویڈیو کو بار بار دیکھ لیے گا. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ملیں گے یونٹ نمبر 3 کھلونے پڑھیں گے. آپ کو اپنا آج تک کا کام ہفتہ نمبر 5 تک کا کام آپ اپنی کاپیز میں کمپلیٹ کر لیجئے گا. سارا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو سپتمبر کے فرسٹ ویک پہلے ہفتے میں اسکول میں آپ کی کاپیز آئیں گی اور چیک کی جائیں گی. تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.